جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو غسل کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا غسل فرض ہوا تو اس کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے غسل کے فرائض. سب سے پہلے پہلا فرض جو ہے وہ کیا ہے میرے ساتھ بولیں گے. پہلا فرض 3 مرتبہ کلی غرارہ کرنا. دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک. اور تیسرا فرض پورے بدن پر ایسا پانی بہانا کے زیادہ سوکھی نہ رہے. یہ ہو گیا آپ کا فرائض. اب طریقہ کیا ہے. اب آپ لوگوں پر غسل فرض ہوا, غسل کی حاجت ہوگی, ضرورت ہوگی. سب سے پہلے اب یہ جان لیجئے کہ لوگوں کے اندر یہ غلط رواج ہے, یہ غلط رائج ہے کہ اگر وہ کھڑے کھڑے طہارت کر دیتے تو انہیں لگتا ہے کہ ناپاک ہو جائے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھے تو حضرت میں نے کھڑے کھڑے طہارت کر دیا تھا. تو اس سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوتا. اگر آپ نے ڈھیلا لے لیا یا پیشاب کے قطرے اچھے انداز میں جو ہے بہا دیے, اسے صاف کر لیا, تو آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا, بلکہ آپ کا صرف اس سے وضو ٹوٹے گا. پھر سے وضو کر کے صاف صفائی کر کے جو ہے نماز پڑھ سکتے. اور دیگر معاملات تو اسے بعد میں بتائیں گے. سب سے پہلے غسل آپ کا فرض ہوا تو آپ کو غسل کی نیت کرنی ہے. نیت کرتا ہوں میں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے یا جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے, جو بھی آپ کا معاملہ ہے. اگر ناپاک آپ ہے, غسل فرض ہوا احتلام کی وجہ سے یا صحبت کی وجہ سے, تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے غسل خانے میں جانے سے پہلے غسل خانے کے باہر ہی کیا کرنا ہے, نیت کرنا ہے کہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. اب جب آپ غسل خانے میں جائیں گے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ کم جگہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے, طہارت بھی وہی کرتے اور وہی نہاتے. کم جگہ ہونے کی وجہ سے اسے ہی طہارت خانہ بھی اور اسے ہی غسل خانہ بھی بنا لیتے. تو پھر اگر ایسا معاملہ اگر ہے تو اس کو جو ہے اچھے انداز میں برش سے یا آپ کے پاس جو بھی چیز ہو اس سے اچھے انداز میں پانی سے اسے صاف کرے. وہ گندگی کو, اس کی بدبو کو, اس کو جو ہے صاف کرے. ٹیبل لے کے اچھے انداز میں اونچی جگہ پر بیٹھے. ابھی اونچی جگہ پر بیٹھنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ پہلا جو معاملہ تھا آج تو ٹائل وغیرہ ہوتی ہے, مگر پہلے مٹی کا معاملہ تھا. غسل خانوں میں کیا ہوا کرتا تھا, پہلے ٹائل وغیرہ نہیں لگتی تھی, مٹی رہتی تھی, تو اسی لیے اونچی جگہ پر بیٹھنے کا حکم ہے. ابھی بیٹھنے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ نہ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہو اور نہ ہی قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو, بلکہ اپوزٹ میں پورا معاملہ آپ کا ہو. قبلے کی طرف منہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد اگر آپ ناپاک ہیں تو سب سے پہلے جو ہے دونوں ہاتھوں کو اچھے انداز میں دھو لیں, دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک. کیونکہ اگر آپ ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں پانی میں ہاتھ ڈبا دیتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پانی مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی ہو جائے گا. اب اس غسل سے آپ اس پانی سے آپ پاک نہیں ہوں گے, غسل نہیں کر سکتے. تو اچھے انداز میں ہاتھ دھو لیں. اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو ہے جو عمل لانا ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کے نیچے تک پوری گندگی کو آپ کو کیا کرنا ہے, صاف کر دینا ہے. ہاتھ سے یا صابن کے ذریعے جو بھی آپ کا معاملہ ہو اس کو کہاں سے, ناف سے. کہاں سے, ناف بولے تو بومی, ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں اسے, بومی. تو ہاتھ سے پانی ڈال کر اچھے پیر تک آپ جو ہے پورے حصے کو اچھے انداز میں دھو لے, صاف کر لے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ کلی کرنا ہے, یعنی اب آپ کو وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے. تو اب جو ہے اچھے انداز میں آپ منہ کو صاف کریں. اگر آپ کے پاس برش ہے, مسواک ہے, اس سے جو ہے آپ منہ کی تمام گندگی کو دانت کے اندر تک تمام پانی کو پہنچا کر پوری گندگی کو باہر پھینکے. 3 مرتبہ کلی کریں. اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے. پوری ناک کی گندگی کو سانس کے ذریعے آسانی سے ہلکے انداز میں پانی کو اوپر کھینچے. اوپر کھینچنے کے بعد اندر آپ کی جو بھی گندگی, غلاظت, سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو گندگی جمی ہوئی ہے وہ پانی کے ذریعے اور آپ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے باہر نکال کر پھینک دے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو چہرہ دھونا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کے بعد آپ کو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد دونوں پاؤں آپ کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. وضو کرنے کے بعد آپ کو پانی لے کر پہلے 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر ڈالنا ہے.
پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر ڈالنا ہے، پھر سر پہ 3 مرتبہ ڈال کر پورے بدن پر پانی بہا دینا ہے اچھے انداز میں، آنکھ کے اندر تک پانی پہنچانا ہے، انگلیاں بھی لے کر کے جو ہے کانوں کے سوراخوں تک، اور جو ہے تمام بدن کو اچھے انداز میں گلا کر کے صاف ستھرے انداز میں دھو کر جو ہر جگہ آپ کو کیا کرنا ہے، پانی پہنچانا ہے۔ یہ غسل کی معاملات ہے۔ اب اس کے اندر اگر کوئی موٹا ہے، حالت والے جن کی چربیاں ایک کے اوپر ایک چڑھ جاتی ہے نا، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی چربیوں کو ہٹا کر وہاں پر پانی پہنچائے، ہے نا، کیونکہ اگر آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ زمزم سے بھی اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ آپ کا غسل نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو پھر آپ نے جو ہے پانی بھی برباد کیا، اپنا وقت بھی برباد کیا، اور مسجد میں جا کر آپ نے جو ہے صرف ٹائم پاس کیا، کیونکہ آپ کی نماز وہاں پر نماز بھی نہیں ہوئی اور عبادت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ اچھے انداز میں پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ اس لیے کہ اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی پاک پاکی کو پسند کرتے ہیں، اسلام پاک الطہور شطر الایمان اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ جتنے پاک اور صاف رہو گے، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں اتنی ہی آپ سے دور رہیں گی۔ تو اچھے انداز میں آپ کو کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ یہ مکمل غسل کا طریقہ ہوا۔ یعنی اب فرائض، اب اس کے اندر آپ نے اگر سنتیں نہیں بھی ادا کی، وضو بھی نہیں کیا، کوئی اور دوسرا معاملہ بھی نہیں کیا، مگر 3 فرض آپ کو کوئی بھی حالت میں ادا کرنا ہے اچھے انداز میں۔ یعنی منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا 3 مرتبہ۔ کوئی اگر پوری کھاتا ہے، گوشت کھا کر ہم جاتے ہیں، یا کسی بھی معاملے کی تمباکو کھائیں، اگر وہ دانت میں اٹکی ہوئی ہے تو اسے نکالنا بھی کیا ہے، فرض ہے۔ آپ انگلی کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اسے نکالیں، جب تک آپ نکالیں گے نہیں، اگر وہ سوراخ کے اندر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچانا ہے، یہ صاف کر کے آپ کو گندگی باہر پھینکنا ہے۔ اس کے بعد پورے بدن پر ایسے پانی بہائے کہ ایک بار برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ مکمل غسل کا طریقہ ہوا۔ اسی انداز میں آپ کو غسل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پر غسل فرض نہیں ہوا، جمعے کا نہا رہے ہو، عیدین کا نہا رہے ہو، یعنی کوئی لوگ جو کام سے آتے، کاروبار کر کے آتے، جو مزدور ہوتے، آنے کے بعد انہیں تھکان ہوتی، پسینہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ فریش ہونے کے لیے آتے، تو ایسا ڈائریکٹ جو ہے پانی ڈالیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ پہلے پاک ہے۔ مگر اگر آپ پر غسل فرض ہوا، احتلام ہوا، یا صحبت کا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا، یا ایسا کوئی معاملہ پیش آیا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ طریقے سے فرائض ادا کر کے غسل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ سنت غسل کر رہے ہو، نفل غسل کر رہے ہو، تو پھر آپ کیسے بھی پانی اپنے بدن پر ڈال لیں، کیونکہ وہ آپ کا نہانا ہوا، آپ پہلے ہی پاک تھے۔ مگر اگر ناپاک ہے تو اس انداز میں غسل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے سب، اسی انداز میں غسل کریں گے، اور اسی انداز میں اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں گے کہ آج تک ہم جو کر رہے تھے وہ تو صرف پانی ویسٹ کر رہے تھے، طریقہ تو یہ ہے۔ اس انداز میں جو ہے ہمیں بتایا گیا، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ شریعت میں اس طریقے کے معاملات نظر آتے ہیں، تو ایسے آپ سمجھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔